السلام علیکم۔ روم کے بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی طاقت ترین حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا بادشاہ جلال و جاہ و جلال کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ ہرکل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے، چنانچہ انہیں بادشاہ کے دربار میں بلا لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور غالباً حال میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سب دربار میں پہنچے تو ہرکل نے سوال کیا، تم میں سے کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان: میں اس کا سب سے قریبی عزیز ہوں۔ ہرکل: اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ اونچے اعلیٰ نسبت والے ہیں۔ ہرکل: اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکل: اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکل: اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان: کمزور۔ ہرکل: اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹا ہے؟ ابو سفیان: نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرکل: دعویٰ نبوت سے قبل اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان: ہرگز نہیں، اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا کرے گا۔ ہرکل: کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرکل: وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کے شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرکل نے کہا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا ہم میں اعلیٰ نسب ہے، پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے جھوٹی باتیں کیسے گھڑ سکتا ہے؟ تم نے کہا اس کے ساتھ زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، یہی لوگ تو پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑائی بڑھائی ہوئی ہے، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو عن قریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم سے ہی ہوگا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سن کر ایک طاقتور ترین بادشاہ بھی